آپ کے دیدار کی طلب میں دلم پر مزدہ آوارہ زائسیاں یا رسول اللہ۔ حضرات عزیز وقار، آج کی اس میلاد کی محفل میں مشکور ہوں صاحبزادہ والا شان حضرت بابا جی ارشد شکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زید مجدہ زید حیاتہ و زید مقامہ، اور صاحبزادہ عدنان شکیل صاحب، اور آج کی اس میلاد کی محفل کے تمام منتظمین۔ میں نے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ 3:30 بجے مجھے حکم ہوا ہے کہ کوشش کریں کہ ختم پڑھ لیا جائے، تو 29 منٹ ہو گئے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو 5 منٹ میں اپنے معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، نہیں تو وما علینا الا البلاغ المبین کر دیتے ہیں۔ اصل میں اعلان تو نہیں تھا کہ اتنے بجے پڑھیں گے، لیکن ہمارا باہمی معاہدہ یہ تھا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ، اس وجہ سے ثنا خانوں کو بھی کہا کہ آپ نے تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا ہے تاکہ پروگرام کو بر وقت جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ اللہ کریم نے قرآن میں ہم پر ایک احسان جتایا ہے۔ ویسے تو سارے ہی احسان اللہ کے ہیں۔ انسان اگر اپنے خالق پہ غور کرے تو پانی کے ایک قطرے سے لے کر ایک مجسم صورت تک جتنا سراپا ہے اس کا احسان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پانی میں اگر کوئی گر جائے تو ڈوب کر مر جاتا ہے، بچتا ایسے ہی ہے۔ لیکن کتنا بڑا احسان ہے کہ رحم کے اندر سارا ہی پانی ہوتا ہے اور بچہ اس میں بھی زندہ رہتا ہے۔ تو اگر کوئی پانی میں ڈوب کر بچ جائے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ یہ ڈوبا بھی اور بچ گیا۔ اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کی عطا ہو گئی، عنایت ہو گئی، مہربانی ہو گئی۔ لیکن مالک نے پورا مجسم وجود عطا کر کے بھی نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ آنکھوں کی بصارت عطا کر کے بھی نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کانوں کو سماعت عطا کر کے بھی نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ جسم کو جان عطا کر کے بھی نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ زمین خلق کی ہے، آسمان خلق کیا ہے، ستارے بنائے ہیں، سیارے بنائے ہیں، کروٹ لیل و نہار بنائی ہے، موسموں کے رنگ تخلیق کیے ہیں، اشجار بنائے ہیں، رزق بنایا ہے، اور رشتے ناطے تعلق داریاں گھر کائنات کی رنگینیاں سارا کچھ عطا کیا۔ کبھی مالک نے کسی فرد واحد کو بھی ٹھہرا کے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ مولا یہ کون سا احسان ہے جو تو نے آج ہم پہ کر لیا ہے؟ فرمایا سارا کچھ دے دینا احسان نہیں ہے، اپنا محبوب تمہیں دے دینا احسان ہے۔
دی ہے کوئی احسان نہیں کیا، مخلوق بنایا ہے. پانی دیا ہے کوئی احسان نہیں کیا، تمہارے لیے رزق بنایا ہے. رشتے ناتے دیے ہیں کوئی احسان نہیں کیا، تمہارے لیے اسباب پیدا کرنا تھے نا. ماں کی محبت دی ہے کوئی احسان نہیں کیا. اگر ماں کو اتنا پیار نہ دیتا تو پیدا ہونے کے بعد کوئی ماں تمہیں ویسے ہی روڑی پر پھینک کے چلی جاتی تو تم تقدیر کے دھکیلوں میں آ کر شاید اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ماں کو پیار اس لیے دیا ہے کہ وہ تجھے سنبھال کر رکھے، زمانے کی دست برداشت سے بچا کر تجھے پال پوس کے میری فہم کے قابل بنا. کوئی احسان نہیں. مولا یہ احسان اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس نعمت کو احسان کیوں کہا؟ اللہ کریم نے فرمایا کم و بیش 1,23,000 کم و بیش 22,000 1,23,000 24,000 روایات ہیں مختلف. انبیاء آئے، جب نبی کو نبوت ملتی تو اس کو کہا جاتا ایک دائرہ کھینچو، اس دائرے کے اندر تمہارا معبد ہے، مسجد ہے. اب تمہارا امتی اگر فلسطین میں بھی رہتا ہے عبادت کرنے کے لیے آنا چاہے تو یہاں آ کے سجدہ کرے تو عبادت ہوگی، دوسری کسی جگہ پر عبادت کی اجازت نہیں. اب نبی آئے بیت المقدس کے اندر، امتی رہتا ہے ہندوستان کے اندر، اگر اسے عبادت سے غرض ہے تو فلسطین جائے، وہاں جا کے سجدہ کرے تو عبادت ہوگی، وہاں جا کے اطاعت کرے تو فرما برداری ہوگی. اپنے گھر میں اسے اجازت نہ تھی. اللہ نے کہا سنو، میں نے تم پر احسان اس لیے اس طرح کیا ہے، میرے محبوب کی ذات اتنی اعلیٰ اور پاک و معطر ہے، زمین یہ ساری پلید تھی، ہر جگہ عبادت کی اجازت نہ تھی. جب میرے محبوب نے زمین پہ قدم رکھا، حکم دیا جبریل جی رب جلیل، زمین ساری عبادت کے لائق نہیں آج تک، لیکن میرے مصطفیٰ نے قدم رکھنا ہے، جاؤ ساری زمین پاک کر دو. جہاں رکھ دیا، جہاں تک لیا، تیرا نقشے پا وہی کعبہ ہم نے بنا دیا، پوری زمین پاک کر دو. میرے محبوب کا آنا کوئی ایک احسان نہیں ہے، میرے محبوب کا آنا احسانوں کا مجمع ہے. اور میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے مومنوں تم پر احسان کیا ہے. تھوڑا کیٹیگرائز کریں، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ. ایسے بھی ہیں جو مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن جب شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مذاق کرتے تھے. فرمایا ایسے بھی ہیں جو کہتے خود کو مومن ہیں، قرآن کہتا ہے مومن ہے نہیں، مومن ہے نہیں. حدیث کے الفاظ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے گفتگو ہو رہی تھی، کسی نے کہا جی فلاں شخص مومن ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا مومن اور مسلم، مومن ہے یا مسلم ہے. ہر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے والا مسلم تو ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت. کس کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے.
فرمایا میرا خطاب مومنین سے ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا خطاب مومنوں کے لیے ہے، میرے نبی کی ذات مومنوں کے لیے احسان ہے۔ مولا کس طرح احسان ہے؟ فرمایا وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں جو میرے مصطفیٰ کو ملجا و ماوا مانتے ہو، آقا و مولا مانتے ہو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو گے، گناہ کر بیٹھو گے، غلطیاں کر بیٹھو گے، درے مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، جانا تمہارا کام ہے، بخش دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ آج کل بڑا پروپیگنڈا ہے جی، وہ نبی پاک کا تو وصال بھی اسی دن ہے، میلاد بھی اسی دن ہے، تو آپ روتے تو ہو نہیں، ہنستے ہی رہے۔ صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ جب چلے جائیں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرے صحابہ میرا آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میری زندگی میں اویس آیا، مجھے پا نہ سکا، مجھے تک نہ سکا، لوٹ گیا، میرے جانے کے بعد میرے مزار پر جو کوئی آیا کرے گا، مزار ادھر ہی ہوا کرے گا، وہ میرے مزار کو تک لیا کرے گا، اس کی شفاعت مجھ مصطفیٰ پر واجب ہو جائے گا۔ نبی کی ظاہری زندگی میں تو امتی گیا، حضور کہیں گئے ہوئے تھے، زیارت نہ کر پایا، جب حضور کا وصال ہوا مزار اقدس ٹھہر گیا۔ اب جو وہاں پہنچ گیا، جس نے بھی روضہ مصطفیٰ کی زیارت کر لی، کہا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کو تک لیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور پہلا جلوس جب میرے کریم آقا نے 12 ربیع الاول کی دن ہے، اتفاق کے ساتھ ہر محقق ہر مورخ میں لکھا ہے، جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مسجد قباء میں ٹھہرے رہے، 12 کے دن حضور نکلے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، مختلف لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ارے مدینہ کا سما بھی بیان کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کے لشکر جلوس چلنے کا سما بھی بیان کرتا ہوں۔ صحابی رسول آئے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضور چلنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ لشکر چلتے ہیں تو لشکروں کے جھنڈے ہوا کرتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے آپ کا لشکر مدینے جا رہا ہے، آپ کا جلوس مدینے جا رہا ہے، آپ مدینہ پہ وارد ہونے لگے ہیں، میرا دل کرتا ہے جھنڈا بناؤں۔ میرے کریم آقا نے بتایا صحابی کپڑا تو ہے نہیں، پہننے کو تنگ دستیاں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، جھنڈا کس سے بناؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ جو دستار ہے، یہ دستار کھول لیتا ہوں، لکڑی سے باندھ کے لہراؤں گا، میرے مصطفیٰ کا پہلا جلوس ہے، بڑی شان سے جائے۔ تاریخ کی کتابیں کھولیں، جتنی تاریخ کی کتب ہیں، تاریخ ابن ہشام ہے، تاریخ خلدون ہے، تاریخ باقدی ہے، تاریخ طبری ہے، احباب ابی بکر سب نے متفق اس واقعے کو ایسے ہی بیان۔ اس صحابی نے اس کپڑے کو کھولا، جھنڈا بنایا، حضور چلتے جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے آ رہے ہیں، اور مدینے کی گلیوں میں جب خبر گئی کہ مصطفیٰ کریم آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، تو مدینے کی گلیوں میں 10 بج رہا ہے، آواز آ رہی ہے طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، ارے ہم پر چاند طلوع ہو گیا ہے، ہم پر اس کا شکر کرنا واجب ہو گیا۔ مدینہ میں وہ جلوس نکلا ہے، اور نبی کی سنت کو اختیار کرنے کے لیے عمل کا بار بار ہونا ضروری نہیں، عمل کا ایک بار ہونا بھی حجت ہے، ایک بار ہونا بھی حجت ہے۔ ہمیں تو حضور کی ذات سے روشنی چاہیے، ایک کرن بھی ہے تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مدینہ میں 10 بج رہا ہے، منظر کیا ہے سنیے،
عورتیں، لوگ، مرد اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر کھڑے ہیں، کچھ لوگ بازار میں یوں قطاریں بنا کے کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ یہ گا رہے ہیں، یہ نغمے الاپ رہے ہیں، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، ارے ہم پر چاند طلوع ہو گیا، مصطفیٰ کریم آ گئے، ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ اس عدل کے تاریخی مفتی نے یہ فتویٰ دیا تھا جس دن 12 ربیع الاول ہو، نبی مدینے آئے یا دنیا میں آئے؟ مدینے آئے تو دنیا نے جشن منایا، دنیا میں آئے تو فرشتوں نے جشن منایا۔ حدیث ہے مشکات شریف کے اندر، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، آج تو مولوی بھٹک گیا کہ نبی کی ماں معاذ اللہ کافرہ تھی، ارے کافر کے بطن سے، اور وہ نبی جس نے تیری ماں کو بھی بخشوانا ہے، جس نے میری ماں کو بھی بخشوانا ہے، وہ اپنی ماں کو کہے گا جہنم چلی جا۔ ارے وہ نبی جس کو ایک رات پناہ دینے والی عورت 170 سال کی عمر پا جائے، صرف اس پناہ کے بدلے حضور سوئے، وہ رات عورت کھڑی رو رہی، حضور نے پوچھا کیوں رو رہی ہو بی بی؟ عرض کرنے لگی میرا دل کرتا ہے تیری نبوت کے عروج کے زمانوں کو بھی دیکھوں۔ فرمایا جاؤ، جب تک میرے اسلام کا جھنڈا افریقہ تک لہراتا ہوا نہیں دیکھو گی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کی میزبانی کرنے والی کو اتنی عمر مل جائے، اور جس نے مصطفیٰ کریم کو اپنی گود میں کھلایا ہو، اپنا دودھ پلایا ہو، بطن میں اٹھایا ہو۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے آج تک تیری اماں نے تو اپنے باپ کو بھی خواب میں نہیں دیکھا ہوگا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے جس دن مصطفیٰ کریم کا مولود ہوا ہے، میں نے دیکھا آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ کھڑے مبارک دے رہے ہیں۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں خدا کا نور آ گیا ہے۔ اور فرماتی خرج من نور انی رأیت کثرۃ الشام من نورہ، اور جب مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی ایک نور خارج ہوا، اس نور کی روشنی اتنی تھی، اس نور کی حد رفتار اتنی تھی، وہ دیکھنے کی میری آنکھوں کی طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ میں نے ملک شام کے اندر کسریٰ کے محلات کو دیکھا۔ دوربین لگا لیتے ہیں تو دوربین سے بڑی دور تک دیکھا جا سکتا ہے، اب تو سینکڑوں میل تک دیکھا جا سکتا ہے۔ ارے آج تیرا شیشہ تو اتنی دور دیکھ سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کے نور کی آنکھ نہیں تک سکتی۔ جو جو سائنس عروج پکڑ رہی ہے، ویسے ویسے میرے مصطفیٰ کی ذات کا کمال نکھرتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا تم ساری کائنات کے اندر ساری نعمتوں سے مزین تھے، آخری بات کر رہا ہوں، نبوت بھی آ چکی تھی اور رسالت بھی مل چکی تھی۔ ایسے بھی نبی آئے تھے جو مردوں پہ ہاتھ پھیرتے مردوں کو زندہ کر دیتے، یہ مانتے ہیں۔ ایسے بھی نبی تھے کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے کوڑی بھلا چنگا ہو جاتا۔ ایسے بھی نبی آئے جنہوں نے مٹی کے پرندے بنائے، انہوں نے پھونک ماری اور وہ زندہ ہو گیا۔ یہ سارے مانتے رہے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا کی شان رب ذوالجلال نے معراج کی شب دکھائی کہ ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، یوسف بھی ہے، یونس بھی ہے، یعقوب بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، آدم صفی اللہ بھی ہے، صفے لگی ہے۔ جواد ہونے کے لیے باپ بھی کھڑا ہے، دادا بھی کھڑا ہے، نسل کے جد کے لوگ بھی کھڑے ہیں۔ جبریل نے ہاتھ پکڑا، اے کریم آقا یہ سارے امتی ہیں، آج امام محمد مصطفیٰ ہے۔ اب آبِ ذوالفقار اللہ پاک نے فرمایا میں نے مومنین پر احسان کیا ہے،
اب احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ رونا دھونا؟ کیوں جی؟ سیانے بندے ہو، کٹھا بیان والے ہو، یہ پنچایتی فیصلہ مجھے سمجھائیں کہ اگر کوئی احسان کرے تو اس پہ رویا جاتا ہے کہ خوش ہوا جاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیا کرتے ہیں، خوشی کی صورت میں دیا کرتے ہیں، شکرانے کی صورت میں دیا کرتے ہیں، تھینک یو بول کے کرتے ہیں، شکریہ بول کے کرتے ہیں، اور شکریہ میں چہرہ لٹکا نہ ہو، چمکتا ہو، دمکتا ہو، تشکر کا اظہار ہو چہرے پہ۔ اگر کوئی بندہ احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ یوں، اگر اللہ احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ یوں دیا جاتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں بلب سجا کے اس کے محبوب کے چرچے کرتے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب کی زلف واللیل کی بات کرتے ہیں، اس کے چہرہ والضحیٰ کی بات کرتے ہیں، اس کے چہرہ والضحیٰ کی بات کرتے ہیں، اس کے یاسین سہرے کی بات کرتے ہیں، اس کی مزمل چادر کی بات کرتے ہیں، اس کے مدثر لباس کی بات کرتے ہیں، اس کی او ادنا مقام کی بات کرتے ہیں، ما ذاق البصر وما طغی، اس کی آنکھ کی بات کرتے ہیں، ارے اس کا چلنا بیان کرتے ہیں، اس کا بولنا بیان کرتے ہیں، جو جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اللہ کہتا ہے تم بیان کرتے ہو، میں عرش پہ سماعت کرتا ہوں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اپنے اس آخری دعوے کی دلیل میں آپ کو دلائل پیش کروں۔ دعا کریں اللہ رب العزت میری اور آپ کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ بے کسفنا میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔